بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ مختلف رسم و رواج کا تذکرہ سنتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. آج کے درس میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے نظر اتارنے یا نظر سے بچنے سے متعلق رسم و رواج کا تذکرہ میں شروع کرنا چاہتا ہوں. لیکن قبل اس کے کہ اس کا تذکرہ شروع کروں، پچھلے جو دو درس ہوئے ان میں دو اہم مسئلے چھوٹ گئے تھے، دو اہم رسموں کا تذکرہ چھوٹ گیا تھا. ان کا تذکرہ ضروری ہے، اس لیے میں ان کا ذکر کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس عنوان کا ہم آغاز کر لیتے ہیں. پہلا جو مسئلہ جو چھوٹا تھا اس کا تعلق عقیقے کی رسموں سے. عقیقے کی رسمیں کئی ایک میں نے آپ کو بتائیں. انہی میں سے ایک رواج ہمارے سماج میں یہ بھی ہے کہ جو عقیقے کا جانور ہوتا ہے، لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس کا گوشت بچے کی ماں، یعنی جس کا عقیقہ ہو رہا ہے، بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی، اس کی ماں کو نہیں کھانا چاہیے، اس کے باپ کو نہیں چاہیے، یعنی ماں باپ کو وہ گوشت نہیں کھانا چاہیے. لوگ یہ مانتے ہیں، یعنی جو رسمیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ دونوں جو ہے ماں اور باپ نہیں کھائیں گے، باقی سارے لوگوں کو کھلا دینا چاہیے، لیکن ماں اور باپ کو چاہیے کہ وہ یہ نہ کھائیں. یہ عقیقے کی رسموں سے متعلق ہے. وہیں کچھ لوگ اس کے مقابلے میں یہ مانتے ہیں کہ جانور جو ذبح ہوتا ہے اس کی گردن کا گوشت خاص طور پر بچے کی جو ماں ہے یا بچی کی جو ماں ہے، ماں کو کھلانا چاہیے. دیکھیے ایک مسئلہ سمجھیے آپ. یہاں اگر یہ جو گوشت کھلاتے ہیں اس کی وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ گردن کا گوشت کھانے کی وجہ سے ماں چونکہ گوشت کھاتی ہے تو پھر دودھ پلاتی ہے، تو وہ گردن کا گوشت کھانے کی وجہ سے وہ بچے کی گردن کھڑنا کہتے ہیں نا، کہ بچے کی گردن میں مضبوطی آئے، اس میں مدد ملتی ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ طب کے ناحیے سے یا پھر یہ کہ جو حکمت حکیموں کا جو مسئلہ ہے، ان کے پاس یہ بات مشہور ہے کہ آدمی کو جو بیماری لاحق ہو، مختلف جانوروں کے وہ اعضاء اگر کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں شفا رکھا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ یہ بات دیکھیں کہ جس کا پیٹ خراب ہو تو جس کو بوٹی کہتے ہیں یعنی اوجڑی، اس کو اگر کھاتا ہے تو پیٹ کی بہت ساری خرابیاں دور ہوتی ہیں. اگر واقعتاً یہ طبی ناحیے سے یا حکیموں کے اپنے اصولوں کے اعتبار سے صحیح اصول ہے، صحیح مسئلہ ہے کہ گردن کا گوشت کھانے کی وجہ سے، ماں کے گردن کا گوشت کھانے کی وجہ سے بچے کی صحت میں فائدہ ہوگا، بالکل کھایا جا سکتا ہے. یہ رسم نہیں، یہ رواج نہیں، بالکل کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر ایسی کوئی چیز طبیبوں کی طرف سے، حکیموں کی طرف سے پوچھنے پر معلوم ہو اور وہ کہیں کہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر اس کی حیثیت بھی ایک رواج کی ہو جائے گی. ایک بات مشہور ہو گئی ہے، چل پڑی ہے، اور میں نے جہاں تک معلوم کیا یہ پتا چلا کہ ہاں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر طبی ناحیے سے فائدہ ہوتا ہے تو پھر یہ رسم و رواج میں نہیں. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ ماں اور باپ کو گوشت کھانا نہیں چاہیے، ماں اور باپ کو جو جانور ذبح ہو رہا ہے اس کا گوشت کھانا نہیں چاہیے، یہ ایک بے بنیاد رسم ہے.
یہ غلط رواج ہے، لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. وہ یہ مانتے ہیں کہ ایسی حالت میں ماں اور باپ نہ کھائیں، باقی سارا خاندان کھائے. یہ ایک رسم تھی عقیقے کی رسموں میں جو چھوٹ گئی تھی، جس کا تذکرہ کرنا تھا. اور پھر کل کے درس میں بچپن سے متعلق جو رسمیں ذکر کی، ایک رسم اور بعد میں بتائی گئی، لوگوں نے یاد دلائی بتائی، وہ یہ کہ بچہ جب رینگنے لگتا ہے یا چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور گھر کی دہلیز پھلانگنے لگے، یعنی گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتا ہے، تو ناریل پھوڑ کر رسم مناتے ہیں، ناریل پھوڑتے ہیں. پہل تو میں نے پوچھا، معلوم کیا اس کے پیچھے لوگوں کی رائے کیا، نظریہ کیا ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ خوشی سے، جیسے کہ آپ نے بھی سنا. لیکن پھر معلوم کرنے پہ پتا چلا کہ یہ مسئلہ وہ نہیں ہے. یہ مسئلہ اصل میں بچے کے گھر سے باہر نکلنے پر کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش اس کو نہ گھیرے، اس لیے ناریل پھوڑ کر بلا کو بھگایا جاتا ہے، یا پھر یوں کہیے کہ مصیبت کو دور بھیجنے کا کام کیا جاتا ہے. یہ جو ہے لوگوں نے بتایا ہے. میں یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا، انشاءاللہ آئندہ کچھ رسوم کا تذکر آئے گا، کچھ رسموں کا ذکر آئے گا، اس میں ہم یہ بات دیکھیں گے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو جنوں کو بھگانے کے لیے رسمیں لوگ مناتے ہیں، شیطان کے اثر کو ختم کرنے کے لیے لوگ رسمیں مناتے ہیں. یہ اسی قبیل کی یہ غلط رسم ہے. انشاءاللہ جب اس کی تفصیل آئے گی ان رسموں کی، تو یہ رسم بھی دوبارہ ہم لوگ وہاں سن لیں گے. لیکن بچپن یا لڑکپن سے متعلق بچوں کی جو رسمیں ہیں، اس میں یہ رسم بھی ہے کہ دہلیز پھلانگ جاتا ہے بچہ تو اس کے لیے لوگ رسم کرتے ہیں. یہ دو رسمیں رہ گئی تھی پچھلے دروس میں جن کا تذکرہ ضروری تھا. دونوں بہت عام ہیں سماج میں، اس لیے آج میں نے اس سے آغاز کر لیا. آج کا جو درس آج کے لیے خاص طور پہ خصوصی طور پہ جو عنوان ہے وہ ہے نظر بد، بری نظر، یا جسے ہم مختصر الفاظ میں نظر لگنا کہتے ہیں. تو کچھ رسمیں ہمارے پاس ایسی ہیں جن کا تعلق نظر لگنے سے بچانے کے لیے ہے، اور کچھ رسمیں ایسی ہیں نظر اتارنے کے لیے لوگ وہ رسمیں اپناتے ہیں. یعنی سماج میں کچھ ایسے رواج، کچھ رسمیں ہیں جو نظر سے روکنے کے لیے، یعنی نظر نہ لگے، یا نظر لگ گئی ہے تو اس نظر کے اثر کو ختم کرنے کے لیے، اس نظر کو دور کرنے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. چونکہ اس میں کافی چیزیں ہیں، کافی چیزیں تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی پڑیں گی. آج کے درس میں بنیادی طور پہ نظر سے متعلق کچھ باتیں جو صحیح باتیں ہیں قرآن و سنت کی، وہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. سب سے پہلی بنیادی بات آپ یہ جان لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، یعنی کسی کی نظر لگنا اور لگنے کی وجہ سے آدمی کا بیمار ہونا یا پھر اس کا نقصان ہونا، یہ برحق ہے. یعنی یہ کوئی ہوائی بات نہیں، یہ کوئی گپ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آدمی کی نظر لگ کر دوسرے کا اس سے متاثر ہو جانا یہ برحق ہے. لبرل جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو لوگ لبرل، جو دین کو نہیں مانتے، وہ ان ساری باتوں پر ان کا یقین نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بتا دیا تو ہمارا ایمان و یقین ہے کہ یہ برحق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ نظر میری امت میں سب سے زیادہ ایک تو عمر ہے، عمر طبیعی گزار کے آدمی کی موت آتی ہے، لیکن اس عمر طبیعی کے بعد سبب کوئی بنتا ہے، کوئی حادثہ، کوئی مسئلہ سبب بن کے جو لوگ انتقال کرتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر وہ طبیعی موت کے بعد کوئی چیز سب سے بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے لوگ مریں گے، وہ نظر ہوگی. نظر بڑی خطرناک چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات بیان فرمائی. تو یہ عقیدہ کہ کسی کی نظر لگتی ہے، یہ عقیدہ اسلامی شریعت کی نظر میں صحیح عقیدہ ہے. یہ کوئی غلط رواج نہیں، کوئی غلط مسئلہ نہیں، یہ برحق. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی چیزیں ہم اور آپ کو سکھائیں، کئی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو بتائیں. ان میں سے ایک یہ ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ کہا کہ تمہارے اپنے محاسن یا خوبیاں یا تمہاری اچھائیاں ہیں، اگر ان پہ نظر لگنے کا امکان ہے تو ان کو چھپا کے رکھا کرو، لوگوں کے سامنے دکھایا نہ کرو، بولا نہ کرو. اس میں کئی واقعات مصدقہ میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ کئی بار بچے بہت اچھا پڑھنے والے ہوتے ہیں لیکن آپ بچوں کی تعریف لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، ان بچوں کو نظر لگتی ہے بچے اچانک پڑھنے میں پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ کاروبار آپ کا بہت اچھا چل رہا ہے، آپ لوگوں کے سامنے خوب تشہیر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، نظر لگ کر وہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے۔ دیکھیے دو چیزوں میں فرق کیجئے۔ اب ہر چیز کو نظر لگ گئی وہم و گمان میں جینا یہ غلط ہے، لیکن کیا نظر لگ سکتی ہے؟ ہاں بالکل نظر لگ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کہا اس کے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو محاسن، جو خوبیاں ہیں نا، ان خوبیوں کو چھپا کر رکھنے کی کوشش کرنا ہے جہاں تک ہو سکے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مال دیا ہے، آپ لوگوں میں چرچا کرتے پھریں گے، ہو سکتا ہے نظر لگے۔ کوئی بھی چیز آپ کو حاصل ہے وہ رکھے رہیے، اپنی حد تک رکھیے، دنیا کو دکھانا ضروری نہیں، لیکن دنیا کے دکھاوے سے نظر لگنے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو عام طور پہ ہمارے پاس غلط مانا جاتا ہے، لیکن یہ صحیح مسئلہ، وہ مسئلہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد میں یہ بات حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عثمان ابن عفان نے یہ کہا کہ ایک بچے کو دیکھا، بڑا خوبصورت بچہ ہے، تو حضرت اب عثمان نے کہا کہ اپنے بچے کے یہ جو گال پہ، جس کو آپ ڈمپل کہتے ہیں نا، نونہ، عربی زبان میں اس کو نونہ کہتے ہیں، کہا دسمو نونتا، وہ بچے کا جو گال پہ جو ڈمپل پڑتا ہے یعنی گڑھا بنتا ہے، اس پہ جو ہے اس کو کوئی کالا جو ہے دھبا لگا دو، جسے ہم کاجل کا ٹیکا لگانا کہتے ہیں، لگا دو۔ یہ کیا اس کی وجہ سے نظر نہیں لگتی ہے؟ مسئلہ سمجھنے کا ہے، کیا ٹیکا لگانے سے نظر نہیں لگتی ہے؟ اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہ نظر کا توڑ کرنے والا ٹیکا نہیں ہے، بلکہ بچے کی شکل پر، خوبصورت بچہ ہے، بچہ خوبصورت ہے، نظر لگنے کا ڈر ہے، تو ویسی صورت میں اس کو اگر آپ لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ بچے کے محاسن ذرے چھپ جائیں گے، ذرے خوبیاں چھپ جائیں گی، خاص طور پر وہ ڈمپل بچے کو پڑتا ہے تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اس کو چھپانے کے لیے لگانے کو کہا۔ کالے ٹیکے یا کالے رنگ یا کالا، ہر بچے کو نظر سے بچانے کے لیے ٹیکا لگانے والی بات یہ شریعت کی بات نہیں، نہ حضرت عثمان نے کہا۔ تو جو خوبیاں ہیں، خوبیوں کو چھپا کے رکھنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ کل انشاءاللہ یہ ٹیکا لگانے والی بات کو میں دوبارہ ذکر کروں گا، لیکن آج میں نے ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ اسی مسئلے کو کہ بچے کی خوبیوں کو چھپایا جائے، لوگوں کے سامنے بہت زیادہ بچے کو دکھایا نہ جائے، بنا سوار کے نہ بٹھایا جائے، یہ جو ہے علاج کا یا اس کے محاسن کو چھپانے کا ایک طریقہ ہے، یہ ایک راستہ۔ دوسری چیز اسلامی شریعت نے یہ بتائی کہ جب بھی آپ میں سے کوئی آدمی اپنے کسی بھائی کی کوئی بھی خوبی دیکھتا ہے، کوئی بھی اچھی بھی چیز دیکھتی ہے، تو برکت کی دعا دیا کریں، بارک اللہ کہیں۔ اگر آپ بارک اللہ کہیں گے آپ کی نظر نہیں لگے گی، آپ بارک اللہ کہیں گے آپ کی نظر نہیں لگے گی۔ اسی لیے کسی بھی آدمی کی کوئی بھی خوبی، کوئی بھی اچھائی، ظاہری خوبی، اخلاق کی خوبی، کوئی کما لیا، کوئی بہت جیت گیا، کوئی بہت آگے بڑھ، کوئی بھی اچھائی کسی کے بارے میں سنیں، اسلامی شریعت نے آپ کو ادب سکھایا ہے کہ آپ بارک اللہ کہیں، برکت کی دعا دے دیں، اور برکت کی دعا دے دیں گے تو نظر نہیں لگی۔ دوسری چیز اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھائی، نبی علیہ السلام نے حضرت حسن و حسین کو دم کیا، اعیدکما بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیء ہامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پہلے بھی اور بعد بھی، نظر لگنے سے پہلے بھی اور نظر لگنے کے بعد بھی پڑھی جائے تو اس سے نظر کے اثر سے بچنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات اللہ کے نبی نے سکھائی، کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ کے نبی نے کہا جو یہ دعا پڑھ لے گا کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کر پائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک آدمی کو نظر لگنے سے بچانے والی جو اسلامی شریعت نے سکھائی ہیں۔ تو نظر کا لگنا برحق ہے، اور اگر اس نظر لگنے سے آپ بچنا چاہتے ہیں، خوبیوں کو، کامیابی کو، اچھائیوں کو چھپا کر رکھیے، لوگوں میں تشہیر نہ کیجیے، لوگوں کے سامنے دکھاوا مت کیجیے، لوگوں میں بہت زیادہ اسے لے کے نہ نکلا کیجیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو آداب، یہ دعائیں سکھائی گئیں، ان کا اہتمام کیجیے۔ مان لیجیے کسی آدمی کو نظر لگ گئی، اب نظر اتارنے کے لیے اسلامی شریعت نے کیا طریقے دیے؟
اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو 2-3 طریقے سکھائے. سب سے پہلے تو رقیہ آپ کر سکتے ہیں. رقیہ میں قرآن کی مختلف صورتیں، بالخصوص جو آیت الکرسی ہے یا معوذتین وغیرہ ہیں، ان آیتوں کے ذریعے رقیہ کرنا. ایسے ہی قرآن کی آیت وَإِن كَادُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ قرآن کی ایک آیت، حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ آیت پڑھنی چاہیے. قرآن کی آیت ہے، شفا ہے، یہ آیتیں پڑھی جا سکتی جس کو نظر لگ گئی. دوسری چیز، رقیہ کے علاوہ دعائیں اللہ کے نبی نے جو سکھائی، میں نے ابھی آپ کے سامنے 2 دعائیں ذکر کی، یہ دونوں دعائیں پڑھ کر آپ بچے پہ دم کر سکتے ہیں. اور تیسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ کس آدمی کی نظر لگی ہے، اور معلوم ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی کو دیکھتے ہیں، اور وہ اگر خاص طور پہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حسد کی نظر اگر ہو تو وہ نظر لگتی بھی ہے، حاسد کی نظر. تو اگر آدمی کو پتا چلے کہ فلاں کی نظر لگی ہے تو طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس آدمی سے جا کر کہے کہ تم غسل کر لو. غسل کر لو کا مطلب ایک ٹب میں کھڑے ہو کر تم جو ہے پانی اپنے اوپر بہا لو، یا تم وضو کر لو. وضو کر کے تمہارے جو اعضاء کا پانی گرتا ہے، وہ پانی جس کو نظر لگی ہے، جس کی نظر لگی ہے، اس کے غسل یا وضو کا پانی جس کو نظر لگی ہے اس کو پلا دینا. اس سے اللہ تبارک و تعالی شفا دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی آدمی آ کر آپ سے کہتا ہے کہ بھائی ذرا وضو کر کے دے دو یا اپنے جسم پر سے پانی بہا کر دے دو، تو آپ کو چڑنا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا جب تم سے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے یا ہاتھ دھل کر دینے کا، وضو کر کے، تو وضو کر کے وہ پانی دے دو، منع مت کرو. اب ہمارے سماج میں اگر میں آپ سے کہوں کہ ذرا آپ غسل کر کے دے دیجئے، تو کیا میری نظر اتنی خراب، میں اتنا برا ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اگر آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کر کے دے دو. آپ کو نہیں پتا ہوگا لیکن آپ کی نظر لگ کر کسی کا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر اس نقصان سے بچانے کے لیے ایک مسلمان آپ کے پاس طلبگار بن کر آیا ہے، تو پھر تم اس کو استعمال. تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں اور اہم باتیں ہیں جن کا تعلق نظر کے مسئلے سے. نظر لگتی ہے، برحق ہے، اور نظر لگنے کی وجہ سے موت بھی ہو سکتی ہے، نظر لگنے سے بیمار بھی ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ نظر ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو بستر تک پہنچا سکتی ہے، قبر تک پہنچا سکتی ہے، اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے. یعنی اونٹ کو بیمار کر دیتی ہے، اور آدمی دیکھتا ہے کہ اب اونٹ یہ سواری کے قابل نہیں رہ گیا، اسے ذبح کر دیتا ہے اور پھر پکا کے کھا لیتا ہے. تو انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے. ایسی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. جیسے اللہ نے سانپ کے اندر زہر رکھا، اللہ تعالیٰ نے مختلف جانوروں کے اندر مختلف صفات رکھی جس سے انسان کا نقصان ہو سکتا ہے، ایسے انسان کی نظریں، بعض انسانوں کی نظروں میں اللہ نے یہ بات رکھی، ان کی نظر سے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے. اور اللہ کے نبی نے جب کہا تو یہ باتیں صحیح. تو نظر لگتی ہے، برحق ہے، اس سے بچنے کے طریقے اللہ کے نبی نے بتا دی، اسلامی شریعت نے بتا دیے، اور لگ جانے کے بعد اس کے اثرات سے باہر نکلنے کے راستے بھی اسلامی شریعت نے بتا دی. اب ہمارے سماج کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے سماج میں جیسے میں نے پہلے ہی بتایا، رسم و رواج کے پھیلنے کی بہت بڑی وجہ ہے جہالت. رسم و رواج کے پھیلنے کی بہت بڑی وجہ ہے جہالت. اب ہوتا کیا ہے، شریعت مطہرہ میں نظر کے سلسلے میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں نہیں معلوم. اب نظر تو برحق ہے، لوگوں کو، بچوں کو، کسی کو بھی نظر لگتی ہے. اب اس کے علاج کے نام پر لوگ شریعت کے طریقوں کو جانتے نہیں تو اسے چھوڑ دیتے ہیں، رسم و رواج کی طرف چلے جاتے ہیں، رسم و رواج کو اپنا لیتے ہیں. اور ان رسم و رواج میں بہت ساری ایسی باتیں جو خالصاً ہندوانہ ہیں، ہندوؤں سے اپنائے گئے طریقے، اور بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے ٹکرانے والی ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں، کیا کیا رسومات ہیں، کل کے درس میں انشاءاللہ آج کے درس کو ہم لوگ مکمل کریں گے تو بات واضح ہوگی. میں آج کے درس میں اپنے آپ کو یہیں روک لیتا ہوں. واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.